شمع کارواں ہے، تو ہی منزل کی فلاح، زندہ پائندہ باد اے قائد اعظم جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی خواتین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں محمود احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نیشنل اینتھم سے کریں گے، دونوں سے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کو پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو 20ویں صدی کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، جس نے ثابت کیا کہ کریکٹر سے، اصول سے اور محنت سے اور جد و جہد سے اور اخلاص نیت سے دنیا میں قومیں بھی بنتی ہیں، ملک بھی حاصل کیے جاتے ہیں، اور ایک معجزے کے طور پہ بھی ایک دنیا میں بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس شخصیت کا نام محمد علی جناح، جسے ہم قائد اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج ہم اسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کے اس کام کو، اس کے کردار کو، اس کے اس بڑے کارنامے کو، جو ایک معجزے کی شکل میں 20ویں صدی میں ہوا تھا، اس کو جس کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک، آزاد شہری، آزاد وطن کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں ایک ایسا ملک موجود ہے جو ایک آزاد ملک اور ایٹمی طاقت کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے
اسی کی جدوجہد اور اسی کے فراست اور اس کی وزڈم کی بدولت ہے۔ اسٹینلے والپرٹ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three things. So یہ وہ خراج تحسین تھا جو اس کو دنیا کے نہ صرف پاکستانی رائٹرز نے پیش کیا بلکہ دنیا میں جو تاریخ پہ کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جو بالکل ایک امپارشل رائٹر تھے انہوں نے یہ اس طرح کے خراج تحسین قائد اعظم کو پیش کیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس پروگرام کو یاد رکھیے گا، یہ پروگرام ہم چونکہ ایک ایسی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں باتیں ہی ہوں گی، اس میں گفتگو ہوگی، اس میں کچھ پریزنٹیشنز ہوں گی، لیکن ہم اس پورے پروگرام کو 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی ہر اسپیکٹ کو، قائد کے ہر اسپیکٹ پہ بات ہو جائے جو کہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور نئی باتیں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں آغاز میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے سربراہ اور ہمارے دوست اور اس شہر کی ایک امپورٹنٹ شخصیت جناب ڈاکٹر آصف قدیر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قائد کے حوالے سے اپنی یادوں کو، ان کے کردار پہ، ان کے کارنامے پہ اور ان کے مجموعی طور پہ ان کی شخصیت پہ بات کریں۔ جناب ڈاکٹر آصف۔ سب سے پہلے تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں امریکہ، جس کا آپ نے اس کا ترانہ سنا ہے، یہ 248 سال پہلے بنا تھا 1776 میں، اور تقریباً 100 سال بعد 1876 میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج قائد اعظم کا 148 برتھ ڈے ہے، جس کی وجہ سے ہم آج ان کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بہنوں بھائیوں کو کہ ہم قائد اعظم کے لیے جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں آپ تک پہنچائیں۔ میں ان کے 4 زرعی اصول آپ تک پہنچاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں ان کے برتھ ڈے کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ Dear brothers and sisters, on this momentous occasion of birthday of Father of the Nation, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, we gather to honor to celebrate the extraordinary legacy of a visionary leader whose unwavering commitment to justice, equality and democracy laid the foundation of Pakistan. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was a relentless pursuit of separate homeland for Muslim in India subcontinent, was driven by his profound belief in the right of dignity of every individual. He stood firm against the adversity, embodying the value of preserving integrity and reliance. His remarkable leadership not only galvanized a nation but also inspired countless individuals around the world in their quest for freedom and self-determination. As we reflect his life and his contribution, let us remember the principle he championed for: unity, faith and discipline. These ideas remain as relevant today as it was during his time. In the world often faced with division and challenges, let us draw inspiration from his vision and strive to build a society that embraces diversity, fosters harmony, and upholds the rule of law. On this special day, we reaffirm our commitment to preserving the legacy of working towards the prosperous, peaceful, and progressive Pakistan. Let us educate future generations about his teaching and importance of leadership grounded in the ethics and service of humanity. The 4 issues that
that I want to talk to you about, which Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said. Most of you may have known it, but I just want to reaffirm to you that his thoughts were that before you make any decision, think 100 times before you do that. He said that before you make a decision, think 100 times before you do that. But once you have taken a decision, stand by it as a one man. All he's saying is that we collectively once make a decision, we should be united to project that decision forward. The second thing which he emphasized was determination of the right perspective. He said that it is not necessary that you go to a right direction or right dedication. But once you make a decision, then make all the effort to make that decision be right. Then it means that no matter what you do, if you are doing something, put your heart and soul to make it right. And another thing, that with faith, discipline, and self-devotion to duty, there is nothing worthwhile you can't achieve. Again, he said, put your heart and soul into something, and if you do, there is no power on earth can stop you to achieve your goals. And last of all, he challenged all the youth, all the Pakistani diaspora, in a way, the courage which matters. And he said, and I quote, you will have to make up for the smallness of your size by your courage and self-revelation of your duty. For it is not the life that matters, but the courage, forfeiting determination that brings to it. Qaid-e-Azam is just saying that کہ آپ پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑیں. یہ اس کا مقصد ہے کہ آپ حوصلہ کر کے اڑیں تو آپ دنیا کی ہر چیز چینج کر سکتے ہیں. So today is a special day. We want to all celebrate today. Let's say Pakistan Zindabad. I had some political thinking. The word Pakistan Zindabad was not loud enough. Please, Pakistan Zindabad. Thank you. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک ابتدائیہ وہ پیش کیا. اور حضرات میں جو معجزے کی بات کر رہا تھا, اب میرے دو شعر ہیں وہ سن لیجئے کہ سکوت شب میں جو روشن سی ایک صدا بھی ہے, وہ شخص خوف کے موسم میں حوصلہ بھی ہے. یہی نہیں کہ وہ تنہا تھا ایک دیا تھامے, پھر اس کے بعد چراغوں کا سلسلہ بھی ہے. اور بس ایک نگاہ سے ایک عہد کا بدل جانا. آفتاب صاحب, بس ایک نگاہ سے ایک عہد کا بدل جانا, یہ معجزہ ہے اور اس عہد میں ہوا بھی ہے. میں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں, میں ایک دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. قائد اعظم کے جو اصول تھے, جو کریکٹر تھا سیاست میں, 1946 میں جو الیکشن تھے اس میں قائد اعظم کے جو خاص رفیق کار تھے مرزا ابو الحسن اصفہانی, وہ کلکتہ کی ایک سیٹ کے لیے امیدوار تھے. خیال تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے, لیکن ہوا یوں کہ عین وقت پر ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کروا دیے, اور ترغیب اور دباؤ کے باوجود اس نے کاغذات واپس نہیں لیے. اصفہانی صاحب کے ایک دوست تھے عبد الرحمن صدیقی, انہوں نے کوشش کی اور وہ ان کو رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ یہ خبر لے کر اصفہانی صاحب کے گھر پہنچے جہاں قائد اعظم بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا سارا واقعہ. تو انہوں نے کہا جی کہ جناب صاحب وہ مان گیا ہے, لیکن شرط اس نے یہ دی ہے کہ وہ جو 250 روپے, ان دنوں 250 روپے تھے جو زر ضمانت کے طور پہ جمع کرواتے تھے کاغذات کے ساتھ, کہ وہ ان کو دے دیے جائیں تاکہ وہ کاغذات واپس لے لیں. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ انہیں کہیں کہ ہم تمہاری یہ شرط ہم قبول نہیں کرتے, یہ ایک طرح کی رشوت ہو جائے گی اور میں یہ دینے کو تیار نہیں ہوں, بے شک میری سیٹ جو ہے وہ جائے. دوسری
1936 میں شملہ میں قائد اعظم کا جلوس مال روڈ سے گزر رہا تھا، تو جلوس میں اور بھی بڑے بڑے اسٹالورڈ تھے، قائد فاطمہ جناح تھی، خواجہ ناظم الدین تھے، سہروردی تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، حضرت روحانی وغیرہ تھے. تو قائد اعظم ایک کھلے رکشے میں سوار تھے اور لوگوں کو ویو کر رہے تھے. ان کا جو ہیڈ تھا، ہیڈ انہوں نے اپنے گھٹنے پہ رکھا ہوا تھا. تو ایک اسی ان کے قریب ایک شخص جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ ان کے پاس آیا تو انہیں کہنے لگا کہ آپ چونکہ مسلمان ہیڈ کو پسند نہیں کرتے اس لباس کو، تو آپ ایسا کریں کہ اس ہیڈ کو آپ پاؤں میں رکھ لیں تاکہ انہیں نظر نہ آئے. تو جناح صاحب نے فرمایا کہ میں گاندھی کی طرح منافقت نہیں کرتا، لہذا انہوں نے ہیڈ کو گھٹنے سے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ میں ایسا ہی ہوں جیسا اندر. تو یہ وہ شخص تھا جو سیاست ہو یا نیگوسیشنز ہوں، اپنے کردار کا، اپنی بات کا، اپنے اصول کا سچا اور پکا شخص تھا، اور اس نے آخر وقت تک اسی وجہ سے وہ ٹف ٹائم دیا ان سب کو جو پارٹیشن پروسیس میں انوالو تھے. میں اب آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں ہمارے کمیونٹی کے یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ ریناؤنڈ پرسنالٹی ڈاکٹر برکت چرانیہ کو تشریف لوں کہ اور اپنی پریزنٹیشن سے. اس وقت یہاں پر میرا خیال ہے میرے سے بہت زیادہ قابل اور جناح صاحب کے متعلق جاننے والے یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ڈاکٹر اسد قدیر خزانہ سی جی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ون آف دی اسکالرس اینڈ آئی وڈ کال اٹ پالی میتھ جس کو کہتے ہیں، ہر بہت سارے سبجیکٹس میں جو ہوشیار ہیں، ماشاء اللہ اسکالر ہیں، جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے بعد بولنے والے ہیں. تو میرا تو اس میں یس آئی ڈن مائی میڈیسن، آئی ڈن ہسٹری، اسلامک ہسٹری، کمپیریٹیو ریلیجن، کچھ پڑھاتا رہا ہوں اناٹمی وغیرہ، مگر اس میں میرا انٹرسٹ تھا تو یہ اس لیے میں کچھ پڑھ لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر انہوں نے کہا ہے بول دیں، تو میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں قائد اعظم کے متعلق بات کرنے کے لیے. تو دس از اباؤٹ دی لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح. I personally think that he was probably as good and probably better champion of Hindu-Muslim unity than even Gandhi. لوگ گاندھی جی کو کہتے ہیں کہ ہی واز چیمپئن، اینڈ آخر تک وہ اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، ان کو مار دیا گیا. بٹ آئی پرسنلی تھنک یہاں پر جو بات کریں گے، جیسے ہاشمی صاحب نے بتایا، ہم باتیں کریں گے بہت ساری جو کہ ہسٹری کے متعلق، ہسٹری کے باعث ہم بات کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ میرا انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو، بٹ دیز آر دی فیکٹس آف دا لائف، دیز آر دی فیکٹس آف ہسٹری. اس میں اف یو گو فردر، this is just the simple which everyone knows, I suppose. یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ میرے عمر کے کم از کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم پیدا ہوئے تھے 25 دسمبر کو، آج کے دن 1876 میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یعنی پاس کر گئے ان 1940. پہلے جو آپ نے دیکھا ایمان، تنظیم، اتحاد اور تنظیم، ان کا نظم ان کا وہ تھا، دیٹ از فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. This is his maqbara, جو کہ one of the iconic building of Pakistan, I would say. I still would remember it and I would still dream about it at times, and that's what this is. ایک دوسرا ہے پنڈی میں جو کہ یہاں پر لیاقت علی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. And these are the two places that I can think of in Pakistan, جو پاکستان کا سوچتے ہیں. Facts about things. I would say Qaid Azam understood the Indian situation much better than many, and I have got reasons to say that. And he did what he did because he was empathetic to the Muslim community. اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ how was he and why was he empathetic and why would he think that he may have to worry about the situation and condition of Indians, Muslims in India, if this continues as it is an undivided India. He did what he did out of the goodness of his heart. And this also I'll really show it to you in a few minutes. He did not have to. He was a successful lawyer. He had a great practice. In fact, after kuch maslon ki wajah se, in fact, he went away back to England.
1939-40, I think, about that. And he had to be brought back by people like Liaquat Ali Khan, and his wife went there, Begum Liaquat Ali Khan, and amongst others, जो कि उनको मना के वापस ले आए कि भाई पाकिस्तान ये जो मसला हो रहा है इंडिया का इंडिपेंडेंस का, हो सकता है हमें अच्छा डील ना मिले, तो इफ यू विल बी देयर वी कैन प्रोबब्ली गेट अ बेटर डील and we can make the best of it. So that is why he came back. Otherwise, he did not have to. He was very happy. He was happy in India when he was there as a member of Congress. He was happy in India when he was leading Muslim League. He was happy in England for almost 4 years. He established his practice and he was living in Hampstead, which is one of the, ये आज का हमारे यहाँ पर वुडलैंड्स, शुगरलैंड यहाँ पर ह्यूस्टन में आप सोचते हैं इस तरह का एरिया है हेम्पस्टेड. आई लिव देयर सो आई नो. वहाँ पर रह रहे थे, बड़े मजे से रह रहे थे. And he had a Rolls Royce, as I was told. But anyway, he felt the Muslim Brethren ke liye he had a feeling, great feeling, deep feeling, and that's why he did what he did. He eventually came to a conclusion that if the India remains undivided and the politics remain as it is under the control of Congress and under the control of Hindus in Congress, Muslims will be oppressed and persecuted. And that is what his worry was, and that is why he eventually went for division of India into two countries. And this is my personal opinion, and about history as well. This may be a controversial statement on my part. Many people think that no, he wanted the Pakistan right at the beginning. Right from the beginning, he was of the opinion that he should have a separate country, a separate nation. But here are a few facts. Who was he? He was a person. Let's think about it. He was born in Karachi, lived in Karachi and Bombay, and little bit in England, about 3 years when he went for bar. He attended Sindh Madrasa school in Karachi and also Anjuman-e-Islam school in Bombay for a little while. He was a Gujarati speaking, Khoja, Ismaili, and if you think those who know Ismailis and Khojas and Gujarati speaking, particularly Kathiawardis, you can think that most innocuous person. उनको लड़ना नहीं आता किसी से, ना लड़ना उनकी कभी उनके खून में है कभी भी. मैं अपना सोचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी किसी से लड़ाई यहाँ पर क्यों नहीं हुई, किसी से नहीं हुई, zero, zilch. And I don't know why. And somehow I don't know, it's तारीफ करने वाली बात है या नहीं करने वाली बात है. लड़ना थोड़ी बहुत दफा जरूरी हो जाता है, जैसे कायदा तो लड़ेगा eventually he had to. But then innocuous people like he was from the community, he really followed that particular, जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, compromise, pragmatism and practicality को हमने जिंदगी में डेफिनेटली उतारना चाहिए. हर वक्त अगर लड़ते रहते हैं तो उसका कोई एंड नहीं आता है. And we have to come to a conclusion where we have to say, okay, here is something that we have to accept, despite the fact that it may be not acceptable to us. Principles पे negotiate नहीं करना है. I remember फातिमा जिन्ना का एक स्लोगन था जब वो लड़ी थी उसमें अयूब खान के सामने, तो कहते हैं हम we are ready to negotiate but not negotiate on the principles. No negotiation on the principles, sorry. But otherwise we are ready to negotiate, we can sit down with you. So this is what I think one has to understand, agree, and ready to create compromises and be pragmatic and practical. Anyway, ethics and morals he learned from his family and principles he developed from there. He went a very well-rounded person at the age of 16. Think of it. He went to England at 16 and he was at bar at 19. इस वक्त मैं देखता हूँ हमारे बच्चों को 19 साल की समझ में आके उनको समझ नहीं होती है क्या करना. And he was already called to bar at 19. He came back to India and he started what he wanted to do. Now he has been said, as Hashim Sahib just said, I think number of authors have described him as a person with unparalleled negotiation skill. जो कि हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी यहाँ फैयाज साहब से, वो कहते he was not a good negotiator, but then he may not be. In certain things he may not be. But then what he did, at the end of the day, I think he did a great thing. And one of the real examples, two examples are, one of them is
14 points, which I think Shehzad Saab, Justice Saab will describe to you. Right at the beginning, back in 1900, he was asked to take the position of being a magistrate at a pagar of 1500 rupees per month, which was 15 लाख से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है बड़ी बात थी उस ज़माने में 1900 की बात कर रहा हूँ मैं 124 साल पहले. And he said, no, I will rather go for the struggle of independence and my own practice. He was a successful lawyer with a very large practice. As I said, he went back to England, established his practice back there, and he was वहाँ से उखाड़ के वापस ले आए लियाकत अली साहब उनकी बेगम और कुछ और लीडर जाके. So that's what his I think understanding was what he should do and what he should be doing for Muslims in India. He was a champion of Hindu-Muslim unity. I personally have read it so much that no one can change me from there. He was really the better champion of Hindu-Muslim unity than even Gandhi, and he followed that. इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे 1904 से 1920 तक. तो वहाँ पर उसमें जो मेरा ख्याल है जो हिस्ट्री के कुछ लोगों ने पढ़ी है वहाँ पर दो फैक्शन थे. एक तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था और एक मॉडरेट फैक्शन था. एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को कहते थे लाल बाल पाल. पता नहीं आप लोगों को जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है. लाला लजपत राय वॉज लाल, बाल गंगाधर तिलक वॉज पाल, was Pal, and Bipin Chandra Pal was Pal. बाल लाल पाल के ये तीन जने थे. वो देवर वेरी एक्सट्रीमिस्ट. वो पहले दिन से हिंदू अंग्रेजों को निकालने की बात करते थे. नो मैटर व्हाट दे शुड बी आउट टुडे नॉट टुमारो. एंड दैट इज व्हाट दे वर सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग. गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज अ वेरी मॉडरेट पर्सन एंड ही वॉज द पर्सन हु ऑल्सो was behind Gandhi as well as Jinnah, I would say. And he made it a point that the faction remains moderate, and they kept on not fighting, quote unquote, not fighting as fast as the Bal Pal log jo Lal Bal Pal karne ke chahte the. And that's how he remained. Again, he was, as I said, he was a moderate, he was a negotiator, and he was a compromise acceptor. इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे 1904 से 1920 तक. अब उसको छोड़ दिया क्यों? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट आई थिंक टर्निंग पॉइंट उनकी जमाने में. बिकॉज सत्याग्रह जो गांधी आ गए थे वापस 1914-15 में, एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर एक्सट्रीम एंड ही वांटेड सत्याग्रह को कायदे आजम साहब कहते थे दिस इज इलीगल. हालांकि सत्याग्रह जो प्रोटेस्ट करना अपना हक है सबका, मगर सत्याग्रह बाय कांग्रेस वाज पॉलिटिकल एनार्की. दैट्स व्हाट ही सेड इन हिज ओन इंग्लिश. सो एनार्की ऑब्वियसली इज एनार्की, नॉट क्वाइट इलीगल बट इट्स नॉट क्वाइट राइट. He believed in the rule of law. He said, no, sorry, I will not go into satyagraha. So that was one reason that he left the Congress. He fought these two cases. These are the important two things that you will be surprised. Firoz Shah Mehta, a Parsi man, and Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, who was Congress का बंदा था, and he was colleague, but he was Congress का president भी था. ये दोनों के केस उन्होंने लड़े. हालांकि दोनों उनके मुखालिफ में थे एक किस्म के, but they both trusted Qaid Azam to fight their cases into the court. Look at this. I mean, this is something, he really created that reputation for himself, under which he would not be challenged even by the persons who were against him. Lucknow Pact is one of the greatest, I would say, situation that happened. That was an agreement between Indian National Congress and Muslim League, adopted by Congress quickly, absolutely immediately, and Muslim League the day after. It was a reunion of moderate and radical wings of Congress. जो मैंने पहले बताया कि एक कांग्रेस की एक्सट्रीम थी, एक मॉडरेट थी, दोनों विंग को उसने इकट्ठा किया और साथ साथ लीग को उसके अंदर शामिल कर दिया. And that's how what Lucknow Pact was important. The pact dealt with the structure of the government of India, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उसमें से हमने आगे बढ़ना था. We are talking about 1916, very early on. This was seen as the beacon of hope for Hindu-Muslim unity
for years to come, which it did continue remaining. And in fact, at one stage, Qaidam said, I would rather be Muslim Gokhale, and Gokhale was a very moderate person. In 28, he proposed the Muslim League give up the concession that they were given of separate electorate, वो भी उन्होंने देने को क्या नाम है हाँ कह दिया, just because he believed in compromises. But then, of course, it did not happen. It was rejected and it just went on. Pakistan kyun? Why? If he was so much of a unifier and he wanted undivided India, जैसे मैं कहता हूँ, और मुस्लिम इंडिया मुस्लिम हिंदू यूनिटी चाहते थे, तो क्यों पाकिस्तान जी? 1937 में जो इलेक्शन हुए, जो कि यहाँ पर जो सीनियर लोग बैठे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, कि यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई और लीग कंप्लीट माइनॉरिटी में थी. डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जो बनी, उसमें हिंदू की परमानेंट मेजॉरिटी आ गई. उसमें कहीं चेंज नहीं हो सकता था, अकॉर्डिंग टू व्हाट कायदा अंडरस्टूड दैट देन. And this is something that people have written and talked about. In 1940, Gandhi said the Hindus and Muslims were political equals, which is true, we were political equals, but unfortunately, Jinnah analyzed it. Jinnah Sahib कहते हैं, the only difference is that the brother Gandhi has 3 votes, and I've got only 1. We are that kind of minority. ये तो नहीं चल सकता. So that is why he had to sort of agree and go after a separate nation of Pakistan. 1934 से 34 तक, जैसे मैंने आपको कहा, वो इंग्लैंड में रहे, प्रैक्टिस करते रहे. मुस्लिम्स इन बॉम्बे इलेक्टेड हिम इन हिज एब्सेंस. वो यहाँ पर हाजिर नहीं थे, इंग्लैंड में थे. उनकी तरफ से फॉर्म भर दिया गया और उनको जितवाया गया central legislative. His reputation was such, his status was such, stature was such, that he was made legislative member बना दिया by election in his absence. But 1937 में League did not win the majority and he thought this is the end. बिल्कुल जहाँ जीतना चाहिए था वहाँ पे भी नहीं जीते, जहाँ हारना चाहते थे वहाँ तो हार गए. The reality of oppression and discrimination sunk into all Muslims. Then, that is 1937, and from then on, of course, Pakistan became the reason that everyone fought for. Simon Commission of 1927, जो के जिसके मुतालिक जस्टिस आप बात करेंगे, and in the sequel of Simon Commission, we had 2 things that happened: Motilal Nehru report and Jinnah के 14 points. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. I have been asked to speak. I was not willing. And I was told that whatever you want to say, you will not be harmed. So, it's a subject, very vast subject. I have been given only 2 points on which I will speak. And in fact, out of these 2, I'll touch upon 1 point basically. But this again can be very controversial. So I leave it to you, to your scholarship, to your research, that you kindly decide yourselves. And I'm very thankful to Dr. Saab and to Qadir Saab that they have kindly allowed me to speak in their presence and also other scholars here. These are the 2 points. And out of these 2 points, I'll simply point out something in the perspective, and most of the points will be relating to what we have done to the miracle of Jinnah. The miracle which we say that 14 points were the miracle. Creation of Pakistan, as scholars here said, was a miracle. But what we have done to those points? Indian extremist Hindus, they rejected it. Yes, it's of course there. But it is also a fact. And we should analyze that what we did to those miracles after the creation of Pakistan. And I'll be mostly talking and comparing
about the situation after the creation of Pakistan, what we have done to those miracles of Jinnah. So far as these demands are concerned for separate electorate, it was not his creation. And at one point I had said that even the two-nation theory was not his creation. He was an ambassador of Hindu-Muslim unity. But the circumstances, the situation, the politics that compelled and brought us to the point where he had to act and take a decision not as a politician but as a statesman, and he took a decision. Although they had already conceded to the separate electorate, but they went back on that. So demand for the separate electorate from Jinnah was not basically a demand for the division at that time, among the Muslims and the Hindus. It was already there. In 1909, it was agreed by the British. It was not that something new was brought in. And then the representation, which we call quota, it was not introduced by us. It was already there, and it was already agreed between Indian National Congress and Muslim League, and it was agreed in the Lucknow Pact. It was already there in the Lucknow Pact, but they went back on that also after agreeing. Lucknow Pact, in fact, ushered in a new era of cooperation between Muslims and Hindus. And this pact was annulled by Nehru himself, by Hindus, extremists themselves. Jinnah or Muslims or Muslim League, they did not annul it. And Jinnah had agreed, Muslims had agreed for autonomy of India together, for the movement together with the Hindus. And both the parties, National Congress and Muslim League, they submitted a common demand from a common platform to the British. And this was an example of unity. In the Lucknow Pact, there was a very important point that the Muslim majority areas, they conceded more seats to Hindus in their Muslim majority provinces. For example, Bengal, Punjab, they were in majority Muslims. They conceded their seats representation in the assemblies to the Hindus. They gave them more seats. And in return, yes, we must appreciate, the Hindus also gave more seats to the Muslim minority areas where Muslims were in minority, and Hindus gave more seats. So it was a very, a very good example of Hindu-Muslim unity. But this was also withdrawn by Nehru, by the Hindu extremist element at that time. They had also agreed to the 1/3 of seats in the Imperial Legislative Council for Muslims, and this was the point on which Jinnah had agreed that if you give 1/3 to the Muslims, then we will not demand separate electorate. I have given here that Bengal and certain other provinces, places, how the seats were distributed, but I've just mentioned Punjab and Bengal to you. And there was also a very important point which was agreed in the Lucknow Pact, that no law can be passed if the 3/4 of the community membership opposes, of any community which opposes in the assembly, if they oppose that law, it cannot be passed. Kindly keep all these points in mind, that after creation of Pakistan, what we have done to politics in Pakistan, why we are in this situation today, whatever we proposed at the time, and whatever we agreed in the Lucknow Pact, whatever we agreed in the 14 points, how we have implemented in Pakistan today, that we are in this situation. I'm not criticizing anybody. The miracle of Qaid-e-Azam, how we have treated it in Pakistan.
That is more important to understand. That is why I'm presenting it before you. There was another important point: separation of executive and judiciary. What we have done for this? Till how long, and even today, in many cases, how many judicial powers are enjoyed by the executive? And how long the district magistrate was the deputy commissioner, or deputy commissioner was the district magistrate in any district in Pakistan. We continued that. We had proposed ourselves, and what we did to that. When the Simon Commission came, Nehru prepared a report at that time. And that report went against all the spirit and the points which were agreed by National Congress with Muslim League. And the major points on which they went back were that there will be no separate electorate, which was totally against the agreement which was already between Muslim League and National Congress. Then what Muslims could have done in the execution? That they were going one step forward and 10 steps backward. No weightage for Muslims. Declared Nehru report. Published Nehru report in response to the Simon Commission. It's not just an interpretation, it's a declared policy. Hindi to be the official language of India, the only language, official language India will be Hindi. What lesson did we take from this? We declared Urdu as the only language of Pakistan. Did we take any lesson from this? Did we take any lesson from Muslim history when Arabic was declared as the only language of Bengal Darbar, in Baghdad Darbar, Baghdad court, that the official language of the Baghdad court will be Arabic only? How Iran reacted to that, and they had to take back the decision. We didn't take any lesson from what we were doing, and after creation of Pakistan, what we continue to do. Then the Cripps mission, they had offered dominion status, own union and constitution. Muslim League agreed to that, but Indian Congress rejected it. Then we go further. I'm going a bit faster because of the limitation of time. Now I will come to the presentation of the points, 14 points, in the historical perspective. These were again not new. As I said, separate electorate was already there in 1909 in the Act, in the British Parliamentary Act. It was already there. It was not a new demand. Muhammad Ali Jinnah was not going to divide India. It was already there in the Act, 1909. These points are already there. These are called 4 Delhi points of Quaid-e-Azam. So these were not new. It was only the consolidation and 14 points. And then again, I'm just exposing them. I will come directly to 14 points. Decentralized India, that was a demand. What do you mean by autonomy? Decentralized India. On the one hand, they say autonomy, and on the other hand, the Nehru report was talking of only the unitary form of government for whole of India. There had to be groups. Here, very humbly, very respectfully, I'll submit that when we say that India was divided, India was never divided. India was never one country. India was never one state. India was never conquered by the British as one country. It took them more than 200 years to conquer different countries, sovereign states. So how we say that India was divided? India was rather consolidated by the British in 1947. They made groups. Group A is India.
Group B is Pakistan. And then there was an arrangement of grouping. It was a grouping. We didn't divide India. India was never one country. How can we say that India was divided? They say India was divided, but at least we cannot say that India was divided. India was never one country. Three-tier structure was proposed. Princely states were to retain all subjects and powers other than those ceded to the Union. It was already there in the plan which we call autonomy or the dominion status, and all this, when we consolidate and discuss together, these concepts are already there, which Pakistan was, Muslim League or Qaeda-Azam was proposing. Muslim League accepted the British cabinet mission also, but it was rejected by the Congress. What Muslim League could do? They had to respond, and in response, Muslim League also rejected it, although they had supported in the beginning. This was the Congress position. Congress was of the view that, for example, the governments in Sarhad and in Assam, even if they decided to go to Pakistan, to join Pakistan, they could cede again and they could join India. How could then Pakistan survive? How could Pakistan agree to it? How could Muslim League at that time agree to that? How could Muhammad Ali Jinnah agree to that? They had to go back. But it was not initially rejected in any way by the Muslim League. Jinnah said that mandatory plan is that the grouping plan, it is not the creation of India and Pakistan, it is a grouping plan, is mandatory, that any group which is chosen by any state, by any territory, by any agency, by any province, they will continue with that. So that there should be no musical chair, that today they are with Pakistan and tomorrow they are with India, or today they are with India and tomorrow they are with Pakistan. There should be stability, geopolitical stability in the region. So far as quota representation is concerned, this concept was already there. It was not that the Muslims were demanding it. You have seen that representation was already there in 1909. It was already there in some states. For example, the state of Kolhapur. It was already there before creation of Pakistan, 1902. It was not a new thing. These are the years when the British Raj introduced these systems through law. Through law, these were introduced. Acts. British government announced separation of Sindh on the demand of Muhammad Ali Jinnah before going for the round table conference, before going to London. Muhammad Ali Jinnah had made Rian Sayyid in Sindh. Rashdi had taken him and the meeting was arranged, and he promised there that I'll fight for the separation of Sindh, for the independence of Sindh, and he achieved it. This is a great gift to Sindh, that it was separated, it was given independence. What happened here in Kota? The population of Hindus was 27%, but they were given 40% representation. Before Pakistan, all these concepts are there. Let us see how we implemented them. After creation of Pakistan, point number 11 out of 14 points of Qaid-e-Azam, point number 11 deals with quota representation. Liaquat Ali Khan was the Prime Minister.
the population share of Bengal was 52%, but they were given 42%. It was 56.75% population share, but they were given 42%. Why? It was not only the announcement of Urdu that annoyed the Bengalis. Basically, this was the action. That is how we implemented point number 11 of 11 points, the miracle of Quaid-e-Azam, how we implemented. And ultimately Bengal had to leave. Ultimately Sindh started Sindhu Desh movement. Here, I'm not discussing other points, but they are before you. The figures speak themselves. 20% of seats, 20% of seats for CSS were trimmed to 15%. Not for the smaller provinces. Urban rural quota, which is very, very controversial and harmful in Sindh, it was not introduced by a political system. It was introduced by martial law. Yahya Khan, on the recommendation of Rahman Gul. What are the politicians doing? How we are implementing 11 points? Point number 11 of Quaid-e-Azam, representation. This is also the representation, how the representation has been dealt with here. That's all. The point here is that even the miracle of Muhammad Ali Jinnah, that is the miracle of 14 points, which was rejected by the Hindus at that time, after the creation of Pakistan, every point of 14 points we have ourselves violated, and I've given just one example of representation quota. Now it's up to you to kindly conduct your own research. Thank you very much. जैसे कि आपने जस्टिस साहब को सुना, बेसिकली हम सब थोड़ा बहुत हिस्ट्री को जानते हैं. यहाँ पर डॉक्टर आसिफ तरीन साहब हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द Quaid-e-Azam फाउंडेशन. सीजी साहब बैठे हुए हैं, ही हैज़ डन लॉट ऑफ फॉरेन सर्विसेज. हाशमी साहब हैं, बहुत सारे और यहाँ पर स्कॉलर्स हैं. डॉक्टर लुत्फ़ अली यहाँ बैठी हुई है. वी ऑल नो समथिंग और द अदर ऑफ द हिस्ट्री. जस्टिस साहब जो हैं, ही हैज़ बीन फेडरल सेक्रेटरीट in the Federal Secretariat, and he was the Justice of the Sharia Court, and he is a scholar of such things. So he has got lot many more things that he understands and gives it in a different way. I think these are lots of controversial things, particularly because number of things we do not know. हर चीज़ की तीन पहलू होते हैं, हर झगड़े के तीन पहलू होते हैं. एक तो जो मैं बताता हूँ, एक आप बताएंगे, और एक जो दोनों में से कोई नहीं बताएगा, जो कि साइलेंट रहेगा. क्योंकि साइलेंट वाली चीज़ें जो है जस्टिस साहब ने हमें बहुत सारी बताई. आई वुड स्टिल से coming back to he was a breach of moderation. Quaid-e-Azam was a breach of moderation between Hindus and Muslims and Congress and Muslim League. This is important. कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जब आप देखें क्या नाम है पैक्ट दोनों, तो दोनों में उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम को साथ कट करने की कोशिश की और मुस्लिम्स और हिंदू को साथ करने की कोशिश की. एंड दिस इज बेसिकली फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस. हिज गोल वाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. सो I submit here that we owe him that he gave us independence. We owe him for our freedom of religion and thoughts. We owe him freedom from discrimination and oppression, which has been happening in India as we've seen. We owe him for our education and financial security. We must salute him. Thank you very much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरकत शिरानी और डॉक्टर जस्टिस शहजादो. ख़वातीन हज़रात, हम भी मेरी जो जनरेशन के लोग यहाँ बैठे हैं, वो उनको रिकॉल करते होंगे कि हम भी रट्टा लगाते थे 14 पॉइंट्स को अपने पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट में, और लखनऊ पैक्ट और सारी चीज़ें याद करते थे. मैं आज पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की जानिब से आप सबको
کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قائد کی محبت میں قائد کو یاد کرنے کے حوالے سے یہاں تشریف لائے, اور پورا ہال بھرا ہوا ہے, کوئی سیٹ خالی نہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. میں ہسٹری دیکھیں, جو وائبرنٹ نیشنز ہوتی ہیں وہ ریوزٹ کرتی ہیں, وائبرنٹ نیشنز جو ہوتی ہیں وہ ریوزٹ کرتی ہیں ہسٹری کو, ہیروز کو یاد کرتی ہیں, اور آج ہم وہی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میں نے تو درمیان میں ان کے کریکٹر کی باتیں کی تھی, اور اگر آپ کو یاد ہو, اس سے پہلے کہ میں آفتاب چوہدری صاحب کو بلاؤں, میں بتاتا چلوں کہ جب ان کے آخری جو بیماری کے آخری دن تھے اس میں ان کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی, اور کرنل ہدایت بخش جو تھے ڈاکٹر ان کے بہت پریشان تھے کہ وہ کھا نہیں رہے تھے پراپرلی. تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے کہا, کرنل ہدایت بخش صاحب نے, کہ کوئی ان کی پسند کی چیزیں جو یہ کھایا کرتے تھے کسی وہ کھلائی جائیں. تو ان کو یاد آیا کہ ایک باورچی تھا پنجاب میں کہیں رہتا تھا جس کے ہاتھ کا وہ کھانا بڑا ان کو مرغوب تھا. تو طے یہ ہوا کہ اس باورچی کو ڈھونڈا جائے. تو وہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے, تو پوری جو سرکاری مشینری تھی اس کو انہوں نے لگا دیا کہ اس کو ڈھونڈا جائے. تو کافی دنوں کے بعد اس کو ڈھونڈ کے لے آیا, پھر وہ لے کے آ گئے, اور پھر اس نے کھانا بنایا, اور پھر قائد اعظم نے کھانا کھایا. اور انہوں نے جب کھانا کھایا تو انہیں یاد آیا کہ یہ تو وہی کھانا ہے. انہوں نے کہا یہ کس کے ہاتھ کا کھانا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ اسی کے ہاتھ کا کھانا ہے, اور اس کو ہم بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لائے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے ڈھونڈا ہے؟ تو بتایا کہ ہم نے فلاں کو کہا, سرکاری مشینری, یہ ہوا وہ ہوا. تو قائد اعظم نے ڈسپلے شو کیا اس پہ. انہوں نے کہا کہ میرے کھانے کے لیے آپ نے قوم کا اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا پیسہ ہے یہ میری جیب سے جائے, جو آپ نے اس کے لیے خرچ کیا, قومی خزانے سے نہیں جائے گا. ایک اور واقعہ چھوٹا سا سنا دوں ان کی بزلہ سنجی یا لائٹ کامنٹس کا آفتاب چوہدری صاحب سے بلانے سے پہلے. ایک صاحب تھے ملک برکت علی, ان کے صاحبزادے تھے ملک شوکت علی. ان کے بیٹے کی شادی میں گئے, 1936 کی بات ہے. تو وہاں جب گئے تو وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جو میٹھا تھا, جسے ہم فرنی کہتے ہیں یا کسٹرڈ کہہ لیں, اس میں غلطی سے چینی شوگر کی جگہ نمک ڈال دیا گیا, تو وہ نمکین ہو گیا سارا. لیکن اگرچہ وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا, یعنی انہوں نے اس کو کنڈم کر دیا, ڈسکارڈ کر دیا اور صحیح چیز لیا, لیکن کچھ پلیٹیں ایسی تھیں, کچھ ڈشز ایسی تھیں جس میں وہ واقعی نمکین تھا. اور وہ میاں فضل حسین تھے ان کے دوست, وہ ان کے سامنے وہ پلیٹ آ گئی اور انہوں نے کھائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ذائقے کوئی, میں تو بڑے عرصے بعد آیا ہوں اور یہ تو نمکین کھلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو قائد اعظم یہ بات سن رہے تھے. قائد اعظم نے کہا اصل میں میاں صاحب یہ آپ کو اس لیے کھلایا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ان کا نمک کھا رہے ہیں اور آپ آئندہ نمک حلالی کریں گے. تو یہ بھی ان کے کریکٹر کی, ایک انسان جو ہے وہ کیسے کرتا ہے. مہاتما گاندھی کے بارے میں یہ ہندو پریس نے چھاپ دیا کہ انہوں نے برلا ہاؤس میں عبادت کر رہے تھے, وہ جو پرارتھنا ہوتی ہے ان کی, کہ وہاں جب اس عبادت کر رہے تھے تو ایک سانپ وہاں آ گیا, اور سانپ نے ان کو کچھ نہیں کہا, وہ چلا گیا. تو وہ جو ہندو پریس تھی وہ ثابت کر رہی تھی اپنی نیوز رپورٹس میں کہ وہ بڑے یہ روحانی فضیلت ہے یا ان کی کرامت مہاتما گاندھی کی. تو ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا قائد اعظم سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سانپ نے ان کو نہیں ڈسا ہوگا یا کچھ نہیں کہا ہوگا, کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو قائد اعظم بولے کہ دیکھیں یہ جو دونوں کا پروفیشن ہے نا وہ ایک ہی ہے, تو وہ کیسے اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے. میں آپ سب کی تعلیوں میں کونسل جنرل پاکستان آفتاب چوہدری صاحب سے گئے. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین. جناب ڈاکٹر آصف قدیر, قائد اعظم فاؤنڈیشن, جسٹس اینڈ ڈاکٹر چرانیہ, ان لوگوں نے بہت قائد اعظم کے پولیٹیکل جرنی پر بڑی عالمانہ بحث کی. ہمارے دوست ہاشمی صاحب نے شاعری بھی کی, قائد اعظم کو شاعرانہ ٹریبیوٹ بھی پیش کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قائد اعظم کا سفر ایک انڈیا مسلم یونٹی
انڈین مسلم یونٹی ایمبیسڈر سے شروع ہو کے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوا. اور یہی ایک پولیٹیکل ایکیومن کی بات ہوتی ہے, یہی ایک پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اپنی اسٹریٹجی یا اپنے لوگوں کے لیے اس طرح اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. ہاشمی صاحب نے اسٹینلے والپرٹ کی کوٹ کیا, اسٹینلے والپرٹ کو, کہ ویری فیو پیپل سگنیفیکنٹلی alter the course of history. Still few modify the map, and hardly any can change, do all these things and create a nation state. اب میں ان تینوں چیزوں کو ایک ایک سینٹنس میں تھوڑا سا بتاؤں. جیسے کورس آف ہسٹری, تو جیسے جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ایک کنسالیڈیشن کی تھی, یہاں پہ مختلف اسٹیٹس تھیں, لیکن قائد اعظم نے جب یہ بھانپا کہ کس طرح انڈین میجورٹی, ہندو میجورٹی کین اپریس اینڈ سپریس مسلمس, تو انہوں نے ایک کورس آف ہسٹری کو چینج کیا, ٹو نیشن تھیوری کو ایمفیسائز کیا, اور آج ہم یہاں پر ہیں. اور ابھی اس سال میں جو بنگلہ دیش میں ہوا یا جو کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس چینج آف دا کورس آف ہسٹری سے پاکستانی جو بھی ہیں لیکن ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں. دس واز ہز فرسٹ. دین ٹو آلٹر دا میپ, یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو میپس چینج ہوتے ہیں. ایون ہمارے سامنے بڑی ریسنٹ ہسٹری میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا سوویت یونین میں, سوویت یونین کے بریک اپ کے بعد سارا میپ چینج ہوا. لیکن یہ جو حصہ پاکستان کا بنا, اس میں کوئی بھی ایسی اسٹیٹ کنسالیڈیٹڈ نہیں تھی جو کہ قائد اعظم نے اس کو ایک شیپ میں, دو کہ انہوں نے بعد میں کہا کہ ٹرنکیٹڈ اور میٹیلیٹڈ ہے پارٹ ہے, بٹ ہی کریٹڈ دس میپ فرام اسکریچ, فرام نتھنگ, in one country, in the form of one country. And then the nation state, آج بھی ہماری پولیٹیکل ڈسکورس میں یہ چیز آتی ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے صرف 75-77 سال ہوئے ہیں. Still we are building as a nation state, because the nation state concept introduced in the 20th century, this was brought in the subcontinent with the creation of Pakistan, and we can safely say that the Qaid did this. So he made all these points, all these things that Stanley Walpert was referring to. So that was the Qaid Azam. Very speedily, very quickly, from 1916, Lucknow Pact, then Simon Commission, then 14 point. Look at his change. کہ کتنی سپیڈ سے دو کی چیزیں سب وہاں پر ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں, لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ ان گراؤنڈ ریالٹیز کو لے کے ان کو کنسالیڈیٹ کر کے قوم کی رہنمائی کرے. اور انہوں نے کی within 7 years, then Pakistan came into being. بات کر رہے تھے کہ ان کے بعد پاکستان کا ہم نے کیا کیا. پاکستان کے ساتھ ہم نے ان کے اصولوں کو, ان کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کو فالو کیا. یا ایون جیسے 14 اگست کے 11ویں پوائنٹ کے کوٹا کی بات کر رہے تھے, یہ تو بہت گہری بات کر رہے تھے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور اسی پہ ختم کروں گا. ابھی 2 دن پہلے ہمارے پاس کونسلیٹ میں ایک خاتون آئی. سارے لوگ آتے ہیں, ہمیں برا بلا بھی کہتے ہیں, ہر لحاظ سے کہتے ہیں, جو کہ موسٹلی ٹھیک بھی ہوتے ہیں, آپ کا حق ہے سب کا کہنے کا. تو وہ خاتون کافی بزرگ تھیں, ان کو ویزے کا تھا, حالانکہ ان کو سمجھایا کہ ویزا آن لائن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے,
وہ جب کھپ کھپ کے ہمارے ساتھ تھک گئی، انہوں نے کہا جی میں نے نماز پڑھنی ہے. ان سے کہا جی آپ نماز پڑھ لیں. تو وہ ہال میں گئی، جناح ہال ہے، اندر تصویر بھی لگی ہوئی ہے جناح صاحب کی. تو نماز پڑھ کے آئیں تو کہتی ہیں کہ اس کی تصویر آپ یہاں سے ہٹا دیں، شریف آدمی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ شریف آدمی کے ساتھ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ So she was right, I think. So we should think. آج ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں قائد کو، اور ہم عہد کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ان کے بتائے ہوئے پرنسپلز پر قوم کے طور پر ایک کنٹری کو، اسٹیٹ کو اس طرح چلانے کی کوشش کریں. اور یہی ایک راستہ ہے آنے والے وقتوں میں اور ہمیشہ کے لیے قوموں کے آگے جانے کا. میں اس موقع پر اپنے مسیحی بھائیوں کو، یہاں پر ہیں اپنے پاکستان میں تو ہیں، میری کرسمس بھی کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار یور کمنگ. تھینک یو. بہت شکریہ آفتاب جوید صاحب. بس ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ ہیں. جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ امیجیٹ فائدے کے لیے یا امیجیٹ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، لیکن جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ آئندہ آنے والے جنریشنز کے لیے کام کرتا ہے. تو قائد اعظم اسٹیٹس مین تھے، پولیٹیشین تو تھے ہی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے جاننے ماننے والے ہیں اور جس نے ہمیں پاکستان دیا، اس کا نام قائد اعظم ہے. خواتین حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پریزیڈنٹ پی ایچ ای ایچ سراج ناشر صاحب کی طرف سے بھی شکریہ آپ کا. اور فارملی شکریہ ادا کرنے کے لیے میں پی ایچ ای ایچ کے ایگزیکٹوز ظفر صاحب اور ارشد صاحب اور جو دوسرے دوست ہیں وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرتے ہیں، اور باقی ہمارے ٹیم کے ممبر بھی ہیں، وہ بھی آ کے آپ سب کا شکریہ. بہت بہت تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ آئے اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ کا برتھ ڈے منایا. تھینک یو سر. ساتھ ہی ہم لوگ محسن مکانے کو بلائیں گے کہ یہاں پہ آئیے جی، ہم کیک کاٹتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے. پاکستان